بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا کفیناک المستہزئین صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد سلطانیہ میں حاضر ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اس دعا سے کہ اللہ قدوس آج کی اہل ایمان کی حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول فرما کر ہمارے لیے اپنے دیدار پر انوار کا ذریعہ بنائے۔ سامعین مکرم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے ناموس رسالت۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے اندر ایک ملعونہ خاتون نوپور شرما، جس نے بے شرمی کی انتہا کر دی، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک ذات جس کے طفیل اللہ قدوس نے کائنات کو پیدا فرمایا، اپنی شان ربوبیت کا اظہار فرمایا، ان میں گستاخی کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ ہم اس ملعونہ کی اور اس کے معاونین کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً اہل ایمان ایسے بدبخت لوگوں کی مرمت کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ میں نے سورہ حجر کی جو آیت پاک پڑھی ہے، انا کفیناک المستہزئین، اس میں اللہ قدوس نے نبی مکرم علیہ السلام کی حفاظت کے بارے میں فرمایا کہ بے شک ہم آپ کے بارے میں استہزاء کرنے والوں کے لیے کافی ہیں، جو معاذ اللہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی العارف باللہ رحمہ اللہ نے لکھا کہ 5 قریش کے سردار طواف کعبہ کر رہے تھے، تو اللہ کریم نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور بالآخر حضرت جبریل علیہ السلام نے فرداً فرداً ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ میں نے ولید کا، اسود کا کام تمام کر دیا۔ وہ 5 کے 5 جن بدبختوں کے نام بھی لے کر ہم اپنی زبان کو ناپاک نہ ہی کریں تو بہتر ہے، برے طریقے سے ہلاک ہوئے، سارے کے سارے عبرت کا نشان بنے۔ تو پتہ چلا رب قدوس کو نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کرنے والا، آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا شخص اللہ کریم کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اس ضمن میں ہم بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ جس کا نمبر 3617 ہے وہ پیش کر رہے ہیں، کہ جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو گستاخ رسول ہو، جو نبی مکرم علیہ السلام کی تنقیص اور توہین کرنے والا ہو، اس کو رب قدوس کی زمین جو ہے وہ بھی اپنے اندر پناہ نہیں دیتی۔ حدیث کے الفاظ کو سماعت کیجئے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی جناب انس بیان فرماتے ہیں، کان رجل نصرانیا فاسلم، کہ ایک نصرانی شخص مسلمان ہو گیا،
وقرأ البقرۃ وآل عمران، اس نے سورۃ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی. فکان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ نبی علیہ السلام کی وحی کو لکھا کرتا تھا. فعاد نصرانیہ، بدبختی نے اسے گھیرا کہ پھر وہ نصرانی ہو گیا. پہلے مسلمان ہوا، سورہ بقرہ سیکھی، سورہ آل عمران سیکھی، وحی کو لکھنا شروع کیا. اتنا بڑا اعزاز پانے کے بعد بدبخت محروم ہو گیا، پھر واپس نصرانی ہو گیا. فکان یقول، اور اپنی ناپاک زبان سے کیا کہتا تھا؟ ما یدری محمد الا ما کتبت لہ، معاذ اللہ، کہ محمد کریم علیہ السلام تو اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا میں لکھتا ہوں. اس نے یہ سمجھا اس ناپاک اور گھٹیا انسان نے کہ شاید معاذ اللہ نبی مکرم علیہ السلام میرے لکھنے کے محتاج ہے. ایسی بات نہیں ہے، ان کو سارے قرآن کا علم بحوالہ قرآن مجید. سورہ الرحمن میں اللہ نے فرمایا علم القرآن، ہم نے آپ کو قرآن مجید کا کامل علم عطا فرمایا ہے. تو اس نے کہا کہ جو میں لکھتا ہوں یہ وہی جانتے ہیں. اب یہ اتنی بڑی گستاخی تھی، علم مصطفیٰ کی نفی، کوئی اس نے گالی نہیں دی، لیکن علم مبارک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نفی کی اور اس کو اپنی برتری ظاہر کی. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ کریم نے اسے موت دے دی، یعنی اللہ کریم کی ذات نے غضب میں آ کر اس کو موت دے دی. فَدَفَنُوهُ، اس کے نصرانی جو حواری تھے، ملنے والے تھے، انہوں نے اس کو دفنا دیا. اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ زمین کے اندر اہل ایمان کو بھی دفنایا جاتا ہے، غیر مسلم افراد کو بھی دفنایا جاتا ہے، لیکن زمین کے اندر بھی اس چیز کا احساس اور علم موجود ہے کہ جب اس ناپاک انسان کو نبی علیہ السلام کے علم مبارک کی نفی کر کے بے ادبی کرنے والے انسان کو زمین میں دفنایا، فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظْتُهُ الْأَرْضُ، تو صبح دیکھا زمین نے اس کی لاش کو باہر نکال دی. فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ، اس کے ساتھیوں نے کہا کہ زمین کے اندر ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے سامنے دفن کیا تھا، لیکن یہ لاش باہر آ گئی ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ کام نبی مکرم علیہ السلام نے اور ان کے صحابہ نے کیا ہے. پھر وہ دوبارہ ساتھ یہ کہا کہ یہ چونکہ ان کو چھوڑ کر آ گیا تھا نا، دوبارہ پھر انہوں نے پہلے سے زیادہ گہری قبر کھودی، کھود کر اس کو پھر دفن کیا، اس بے ادب اور گستاخ کو. جب دوبارہ دفن کیا، زمین نے پھر اس کو نکال دی، اور جب اس کی لاش کو پھر اس کے متعلقین نے دیکھا تو کہا ھذا فعل محمد و صحابہ. دوسری بار پھر یہی گمان کیا کہ شاید جو لاش ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے ہاتھوں سے دفنائی تھی وہ پھر زمین سے باہر آ گئی. تو ان کا یہ گمان تھا کہ شاید نبی مکرم علیہ السلام اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ اس کو باہر نکال دیتے ہیں، رات کو قبر کھودتے ہیں اور باہر نکال دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کو چھوڑ کر واپس آ گیا ہے. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے اس کو دفنانے کے لیے جتنی بھی طاقت اور استطاعت رکھتے تھے اتنی گہرائی میں جا کر قبر کو کھودا کہ تاکہ کل اس کو کوئی نکال نہ سکے. جتنی بھی وہ استطاعت اور طاقت رکھتے تھے بہت زیادہ گہری قبر کھود کر جب اس کو دفن کر کے چلے گئے، پھر حدیث کے الفاظ ہیں فَأَصْبَحَ قَدْ لَفَظْتُهُ الْأَرْضُ، صبح ہوئی زمین نے پھر اس کے جسم کو ناپاک کو باہر نکال دیا. اب 3 مرتبہ مسلسل جب ایسا ہوا تو وہ جان گئے. حدیث کے الفاظ ہیں فَعَلِمُوا، بس ان کو اس بات کا علم ہو گیا کیا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے. لوگ ہوتے تو 1 دن کرتے، 2 دن کرتے، اور ہم نے تو اتنی گہری قبر کھودی ہے کہ جو بآسانی اس کو باہر نکالنا محال تھا اب بھی اس کو زمین نے باہر نکالا ہے. تو کیا ہوا؟ فَأَلْقُوهُ، وہ اس بدبخت کو ویسے ہی چھوڑ کر چلے گئے. تو پتہ چلا جو ناپاک اور گھٹیا انسان نبی مکرم علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے، میرے کریم نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کو زمین بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتی. اور روایت میں آتا ہے نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان توجہ چاہوں گا. میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے اندر رب کریم نے ایسی کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی ما بین السماء والارض الا احد، فرمایا زمین اور آسمان کے اندر کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے کیا
یعلم انی رسول اللہ، جس کو اللہ نے یہ علم نہ عطا فرما دیا ہو کہ میں محمد عربی اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن دو چیزوں کو یہاں پر میرے کریم نبی نے اس حکم سے نکالا، فرمایا الا آسی الجن والانس، ہاں سارے جنات بھی نہیں، سارے انسان بھی نہیں، بے شمار انسان ایسے ہیں، بے شمار جنات ایسے ہیں جو میرے ہی نہیں بلکہ میری امت کے اولیاء کے بھی غلام ہوں گے۔ لیکن بعض الا آسی الجن والانس فرمایا، بعض نافرمان جن اور انسان ایسے ہوں گے جو میری شان کا انکار کریں گے، ورنہ جانور ہو، ہرن ہو، اونٹ ہو، دیگر جانور جب پریشانی میں مبتلا، تک چڑیاں ہو جب ان کو مشکل آتی ہے، تیرے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آ کے اپنا استغاثہ عرض کرتے ہیں، اور میرے اور تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی حاجت روائی اور مشکل کشائی فرما کر ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میں فقط انسانوں کا رسول نہیں بلکہ رب نے پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور اگر جانوروں کو یہ شعور ہو، پرندوں کو یہ عقل ہو، زمین کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اندر دفنایا گیا ناپاک انسان اس عظیم المرتبت رسول علیہ السلام کا گستاخ ہے، جس کے صدقے رب نے کائنات کو وجود دیا ہے، مجھے وجود دیا ہے، تو خدا لگتی کہیے ساری اشیاء جو ہیں وہ تو اس بات کو جان جائیں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور اگر کوئی یہ نہ مانے کہ اللہ کے رسول کریم علیہ السلام کو بھی ساری کائنات کا علم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا نادان ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہم نے آج پیش کی ہے یہ اس کے لیے عبرت کا نشان ہے، اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو لوگ نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے ہیں ان کو زمین بھی قبول نہیں کرتی۔ ہاں ان کی غلامی کریں داتا حجویری، ان کی غلامی کرے خواجہ اجمیری تو 1000 سال بھی گزر جائے تو زمین نہیں بلکہ رب ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتا ہے۔ اور اہل ایمان صبح و مساء وہاں حاضر ہو کر کوئی نوافل ادا کرتا ہے، کوئی وہاں قرآن خوانی کرتا ہے، کوئی نمازیں ادا کرتا ہے، کوئی نیازیں تقسیم کرتا ہے، اور کوئی درود و سلام عرض کرتا ہے، اور کئی وہاں پہ پھولوں کی پتیوں کے نذرانے پیش کر کے یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ مرد کلندر ہے، اگرچہ 1000 سال تقریباً گزر چکا ہے لیکن ہمارا یقین کامل ہے آج بھی رب کے خزانے یہ لوٹ رہا ہے اور آنے والوں کو تقسیم فرما رہا ہے۔ اور توجہ چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ناموس رسالت کا صاحب روح البیان تفسیر جو علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ نے لکھا، اب اندازہ لگائیے آج امت اگر کسی ملعونہ خاتون پر یا کسی ملعون شخص پر کہہ لیجیے کہ جذبات میں آتی ہے یا اس کا قلع کما کرنے کی کوشش کرتی ہے یا یہ نعرے بلند کرتی ہے کہ روئے زمین پر عرب و عجم ہو، مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہو، جہاں بھی نبی کا گستاخ ہوگا اسے واجب القتل ہی کہا جائے گا اور کیا جائے گا، تو کیا صحابہ اس پر عمل کرتے تھے؟ اہل بیت اطہار اس پر عمل کرتے تھے؟ کس نے چھوڑا گستاخ کو؟ نہ صدیق اکبر نے چھوڑا، نہ عمر پاک نے چھوڑا، نہ عثمان و علی نے چھوڑا، نہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے چھوڑا، بلکہ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، ماضی قریب میں آ جائیے، اگر راجپال جیسا حرامی میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو غازی علم الدین شہید جیسے بندے اس کا قلع کما کر دیتے، اور اگر سلمان لعین جیسے بندے میرے نبی کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں تو رب غازی ممتاز قادری جیسے مرد کلندر پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر پاک کا دور مبارک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے دور مبارک کے اندر ایک ایسے بندے کو قتل کروایا جو گالیاں نہیں دیتا تھا، بے ادبی نہیں کرتا تھا، کام بظاہر اس کا نیک تھا، بظاہر تو لگتا تھا کہ یہ شاباش کے لائق ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، بظاہر یہ لگتا تھا، لیکن جناب عمر کی بصیرت جو تھی جسے دل کی آنکھ کہا جاتا ہے، ایک وہ بصارت ہے جو کافر کو بھی دی گئی ہے۔ جیسے پیچھے جمعہ میں عرض کر رہے تھے کہ اقبال نے کہا تھا آنکھیں میری بینا ہیں ولے کی نہیں بیدار، اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو اللہ ظاہری آنکھیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ انہیں دل کی بینائی بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ ظاہری آنکھیں جو ہیں یہ حد میں دیکھتی ہیں، دل کی آنکھ جو ہے یہ لامحدود دیکھتی ہے۔ تو آپ نے اپنی قلبی آنکھ سے دیکھا کہ بظاہر تو یہ امامت کے مصلی پر کھڑا ہے، بظاہر تو یہ امام ہے، اور کرتا کیا ہے؟ کرتا قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ کون سی سورت مبارکہ جس میں اللہ کریم نے خالق اکبر ہو کر، مالک حقیقی ہو کر نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ کوئی تنبیہ کے بارے میں کلمات ارشاد فرمائے ہیں، عبسا و تولا کہہ کر
وہ جب بھی جماعت کرواتا ہے، جب بھی مصلی پر کھڑا ہوتا ہے، جب بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو 113 سورتوں کی تلاوت نہیں کرتا، بلکہ اسی سورت کو تلاوت کرنا معمول بنا رکھا ہے۔ آپ نے اپنے خادم اور غلام کو بھیجا، فرمایا اس کے سر کو تن سے جدا کر دیجئے۔ نگاہ عمر پاک دیکھ رہی ہے کہ زبان پہ تو قرآن کی تلاوت ہے لیکن سینے کے اندر بغض مصطفیٰ موجود ہے۔ یہ قرآن پڑھ کے معاذ اللہ لوگوں کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے نبی کی شان ورفعنا اللہ کا ذکر کہے، میرے نبی کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، یہ نہیں بتاتا، بلکہ اس کا مقصد امام الانبیاء علیہ السلام کی تنقیص اور توہین ہے۔ اندازہ لگائیے کہ جو بندہ قرآن اس نظر سے پڑھے، اس نظریے سے پڑھے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی تنقیص کا پہلو نکلتا ہو، تو میرے عمر پاک خلیفہ دوم جو ہیں، جو مراد رسول ہیں، وہ اس کے سر کو تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ تو جو برملا نبی مکرم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتے پھریں، اگر ان کا قلع کما نہ کیا جائے، ان کی مذمت اور مرمت نہ کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کامل جو ہے اس کا اظہار ممکن نہیں۔ آج ہماری جانب کوئی بندہ تھوڑا سا گھور کے دیکھے، ہماری کسی محرم رشتہ بہن، بیٹی، بیوی یا ماں کی جانب کو نظر بد سے دیکھے تو ہماری غیرت جاگتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، بلکہ بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے نبی نے ایمان کا معیار مقرر فرما دیا، فرمایا تم میں سے کوئی بھی تب تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک مجھے اپنے والدین اور اپنی اولاد بلکہ والناس اجمعین، بلکہ سارے انسانوں سے بڑھ کر اگر وہ مجھے محبوب نہیں بنا لیتا تو وہ سمجھے اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ تو اگر ماں باپ ہوں، اولاد ہو، اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے، ماں باپ کا شریعت مطہرہ میں کتنا مقام اور مرتبہ ہے، اس کے باوجود فرمایا اگر میرے ساتھ ان سے بڑھ کر کامل محبت نہیں کرتے تو اللہ ایمان کا کامل نور نہیں عطا فرمائے گا۔ تو سینے میں عشق رسول موجود ہو تو پھر اس طرح کے لوگ بکواس کرتے پھریں اور امت خاموش رہے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک معروف روایت جس کا تعلق پھر حضرت عمر پاک کے ساتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے قریب نبی مکرم علیہ السلام کا دربار عالی شان لگا ہوا ہے۔ ایک یہودی اور ایک بظاہر مسلمان جو در حقیقت منافق تھا، پتہ چلا بعض مسلمان منافق بھی ہوتے ہیں، اور یہ دور مصطفیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ اوپر سے نمازیں پڑھتا ہے، اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، ہو سکتا ہے قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے۔ جب یہودی اور مسلمان کے درمیان کو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ دونوں میرے کریم نبی علیہ السلام کی کچہری میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور وہ بارگاہ جن کے غلام صدیق اکبر ہوں، جن کے غلام عدل و انصاف کے پیکر ہوں، جن کے غلام شرم و حیا کے پیکر ہوں، جن کے غلام شجاعت و بہادری کے پہاڑ ہوں، ان کے آقا کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ کہنا پڑے گا انبیاء سچے، مرسلین سچے، لیکن تیرا اور میرا نبی رب نے امام الاصدقاء بنا کے بھیجا ہے، ساری کائنات کے سچوں کے سردار۔ اگر کوئی ذات مبارکہ ہے تو نبی مکرم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ نے فیصلہ فرماتے ہوئے فیصلہ یہودی میں حق میں کر دیا، اگر اس کا ایمان کامل ہوتا تو اس فیصلے پہ ڈٹ جاتا، پر ڈٹا نہیں ہے۔ اب کہنے لگا چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ یہودی نے کہا ٹھیک ہے۔ مسلمان جو بظاہر مسلمان تھا اس نے اپنا ماجرا عرض کیا۔ یہودی نے کہا بات یہ ہے کہ یہی معاملہ جو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے نا جی، یہ پہلے نبی مکرم علیہ السلام کی عدالت میں ہم پیش کر چکے ہیں، اور کریم نبی علیہ السلام نے میرے حق میں فیصلہ صادر فرما دیا ہے۔ عمر پاک نے دوبارہ اس سے تکرار نہیں فرمایا، اس کے معاملہ کو دوبارہ سنا نہیں ہے، بلکہ اندر تشریف لے گئے ہیں۔ جا کر اپنی تلوار نکالی اور آ کر فرمایا کہ جو محمد عربی علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا، عمر کی کیا مجال ہے کہ اس کے فیصلے کو کرے، اس کا فیصلہ عمر نہیں کرتا بلکہ عمر کی تلوار کرتی ہے۔ آپ نے تلوار مار کر اس بظاہر نام نہاد مسلمان کے سر کو تن سے جدا کر کے یہ بتایا کہ جو نبی کو حاکم نہیں مانتا ہم اس کو مسلمان نہیں مانتے۔ یہ ان لوگوں کی غیرت ایمانی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی، فرمایا تمہارے اوپر میری سنت کو تھامنا لازم ہے۔ آج ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہوا سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہاں میری سنت کے ساتھ میرے جو خلفاء ہیں صدیق اکبر، عمر پاک، عثمان و علی رضی اللہ عنہ کی ذات مبارکہ کی جو سنتیں ہیں، فرمایا ان کو بھی تھامنا تمہارے لیے لازم ہے۔
یہ تو انسانوں کی بات تھی نا جی. امام حجر عسقلانی رحمہ اللہ، بہت بڑا نام، اور ایک کتاب مستطرف اس میں بھی موجود ہے کہ منگولوں کی محفل میں کچھ نصرانی شریک ہوئے اس غرض سے کہ ان کا ایک شہزادہ جو تھا وہ نصرانی ہو گیا تھا. بڑی توجہ سے بات کو سننا. اب ان کو بڑا چاہ چڑھا. جب اجتماع ہو گیا کافی بڑا، تو جو نصرانی آیا تھا جسے ہم صلیبی کہتے ہیں، وہ آیا. اس نے آ کر وہاں پہ جو خطاب اور تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی مکرم علیہ السلام رحمت عالم کی شان میں گستاخی کی. سائیڈ پر ایک کتا باندھا ہوا تھا، حفاظت کے لیے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں. جب وہ کتا جو بظاہر نجس بھی ہے اور جانور بھی ہے، جب اس نے اس کی ناپاک زبان سے کریم آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کو سنا، تو اپنی رسی جو بھی گلے میں تھا سنگل توڑا. اتنے زور سے اچھل کر جا کے اس کو زخمی کیا. کچھ لوگوں نے بچایا. کچھ دانش مند لوگ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ تم امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں توہین کر رہے تھے. جب ہی تیرے زبان پہ توہین آمیز کلمات آئے ہیں، یہ کتا اچھل کر آیا ہے اور تیرے اوپر جھپٹ پڑا ہے، احتیاط کر. اس نے کہا نہیں کیسی بات کرتے ہو، میں انسانی زبان میں بولتا ہوں، یہ جانور میرے کلمات کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ نہیں ہوا یہ ہے کہ میں ہاتھ ہلا کر بات کر رہا تھا، اور میرے ہاتھوں کو ہلتے دیکھ کر اس نے یہ سمجھا کہ شاید مجھ پہ وار کرے گا، شاید مجھ کو مارے گا. لوگوں نے کتے کو پکڑ کر دوبارہ وہاں باندھ دیا. اس بدبخت اور لعین صلیبی نے اور نصرانی نے دوبارہ اپنی گفتگو کا آغاز شروع کر دیا. اور دوران گفتگو کیا کہا؟ پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. جب دوبارہ گستاخی کی، چونکہ وہاں منگولے موجود تھے، وہاں صلیبی موجود تھے، ان کی غیرت تو سوئی رہی، لیکن قریب رب نے ایک کتے کی غیرت کو بیدار کر دیا. پتہ چلا کچھ انسانی صورت میں کتوں سے بدترین لوگ بھی ہوتے ہیں جو انبیاء کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور کوئی جانور بھی اتنے پیارے ہوتے ہیں جو انبیاء کی عظمت پہ پہرا دینا شروع کر دیتے ہیں. جب دوبارہ اس نے توہین آمیز کلمات کہے، کتے نے پھر اپنے سنگل کو توڑا اور آ کر اس کے گلے پہ ایسا جھپٹا کہ تب تک اس کی جان نہیں چھوڑی جب تک اس کی جان اور سر تن سے جدا نہیں ہو گئے. اور اس کتے کے عمل سے اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے جو لا یحتاج ہے، جو کائنات پہ کسی کا محتاج نہیں. اور ہم نے عقیدہ آپ کو بتایا ہوا ہے الحمدللہ کہ پوری کائنات میں جو ذات مبارکہ ہے وحدہ لا شریک، وہ لا یحتاج ہے. انبیاء کی بھی مرسلین کی بھی محتاج نہیں. ہاں اس کے بعد اگر پوری کائنات میں ساری کائنات سے لا یحتاج فقط اللہ کی محتاج کو ذات مبارکہ ہے، تو تیرے اور میرے کریم نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے، جن کو پوری کائنات میں کسی کی احتیاج نہیں، فقط اللہ کی احتیاج ہے. اب اس کتے کے عمل کو دیکھ کر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھا کہ رب نے 40,000 لوگوں کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اندازہ لگائیے کہ ناموس رسالت پر پہرا دینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں. جو میرے نبی علیہ السلام کی ناموس رسالت پہ پہرا دیتا جانور بھی ہو تو 40,000 لوگوں کے ایمان کو تازہ نہیں کرتا، بلکہ 40,000 لوگوں کے سینوں سے کفر کو نکال کر، شرک کو نکال کر، بے ادبی کو نکال کر ان کے سینے میں نور ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. آج سامعین مکرم مجھ کو اور آپ کو اپنے ایمان کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے نہ کٹ مروں جب تک شہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. ان کی حرمت پہ کٹ مرو شافی آ رہی ہے صدا مدینے سے. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس رسالت پر، آپ کی عزت اور آن اور شان پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ملعونہ کو اللہ کریم نیست اور نابود فرما کر عبرت کا نشان بنائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.